بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو بالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ. تو الحمدللہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو اس شعبان المعظم میں کثرت سے درود پاک پڑھا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ خصوصی فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے. تو بہرحال موضوع کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135 کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم ہی حکم کی طرف اشارہ فرمایا جس سے آج ہم لوگ غافل ہیں. اور یہ غفلت صرف انفرادی یا افرادی طور پہ نہیں ہے، بلکہ معاشرتی طور پہ، بلکہ حکومتی سطح پہ بھی یہ غفلت پائی جاتی ہے. تو آیت طیبہ کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں جس سے پھر آپ اندازہ کیجئے کہ ہمیں کس بات کا حکم دیا گیا ہے اور کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہر طرف بے چینی پائی جاتی ہے، بے سکونی ہے، لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہے، اپنی جان مال عزت آبرو کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، کہیں امن نہیں پایا جاتا، ہر طرف کا حال برا نظر آتا ہے. لوگ پریشانی اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ صورتحال ختم نہیں ہوتی اور آئے دن روز بروز حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید تو اللہ کا کلام ہے اور زندہ کلام ہے، اور اس نے نہ صرف زمانہ ماضی بلکہ زمانہ حال اور آئندہ قیامت تک جتنے معاملات ہوں گے ان سب کا حل بیان فرمایا ہے. بات یہ کہ جس معاشرے سے بھی عدل و انصاف اٹھ جائے تو پھر وہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، طوائف الملوکی شروع ہو جاتی ہے، پھر مائٹ از رائٹ کا قانون چلنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے طاقت کو استعمال کر کے جو چاہے کر لے. اب جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنے سے کمزور کا خیال کرتا نہیں ہے اور اپنے مفادات کے حصولوں کے لیے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہر کام کر گزرتا ہے، کیونکہ رائٹ اور رونگ، صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، نفس کی حکومت ہو جاتی ہے، خواہشات کی حکومت ہو جاتی ہے، اور نفس یا خواہشات کے نزدیک تو وہی چیز اچھی ہوتی ہے جو اس کو پسند آئے، اور وہ چیز بری ہوتی ہے جو اس کو ناپسند آئے، اگرچہ کہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیا تاکہ یہ ساری کی ساری بے چینی، یہ سارے کے سارے مسائل، سارے اختلاف، ساری بد امنی سب ختم ہو جائے. اور بزرگ فرماتے ہیں، غالباً سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ حکومتیں
شرک اور کفر کے ساتھ تو چل جاتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چلتی ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بات کہ دنیا کے وہ ممالک جو کافروں کے ہیں، مشرکوں کے ممالک ہیں، وہاں پہ امن و امان پایا جاتا ہے، لوگ بڑے سکون سے رہتے ہیں ظاہری اعتبار سے. لیکن جو ممالک مسلمانوں کے ہیں، دور نہ جائیے، پاکستان کو لے لیجئے، تو یہاں پہ بدامنی نظر آتی ہے، بہت زیادہ خوف ہے. صورتحال یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس بھی تھوڑا سا ذریعہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے تو فوری طور پہ نکل جاتا ہے. لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، ارے یہاں سے نکلو، یہاں پہ امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یہاں پہ محنت کرو تو کیا ملے گا. اور ظاہر سی بات ہے، بے سکونی، بدامنی، ناانصافی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بیچارے جو ٹھیلے والے لوگ ہیں، یہ چھوٹا سا ٹھیلا لگاتے ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ ان سے بھتے وصول کیے جاتے ہیں، اور ایک طرف سے نہیں، حکومتی عہدیدار الگ الگ لیتے ہیں، پولیس والے الگ لے رہے ہیں، پھر سیاسی تنظیمیں جس کا جہاں پہ ہولڈ ہوتا ہے وہ پوری بدماشی کے ساتھ ان سے باقاعدہ بھتے وصول کرتے ہیں. اگر 2 تنظیموں کا ہولڈ ہے تو دونوں کو دینا پڑتا ہے، 3 کا تو 3 کو دینا پڑتا. یہ صورتحال ہے. کیونکہ وہ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ان کے جاننے والے ہیں، انہوں نے کراچی کے کسی علاقے میں اپنا ایک ٹھیلا لگایا چھولے چنے وغیرہ بیچنے کا. تو ایک آدمی آتا تھا، روزانہ جو ہے اس سے 100 روپے لے کے جاتا تھا. سیاسی تنظیم کا آدمی تھا. یہ بڑا پریشان رہا کہ روزانہ مجھے 100 روپے دینے پڑتے ہیں، مہینے کے 3000 بن جاتے ہیں، پولیس والوں کو تو جو دینے ہیں وہ تو دینے ہی ہیں. تو اس نے جا کر اس تنظیم کے دفتر میں شکایت کی کہ بھئی تمہارا آدمی وہاں پر آتا اور مجھے سے روزانہ 100 روپے لے جاتا. چلا ٹھیک ہے، آئندہ نہیں آئے گا. تو وہ آنا بند ہو گیا. پھر 2-4 دن بعد وہی تنظیم کا افسر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھئی ہر مہینے 6000 روپے جو ہے نا آفس میں بھجوا دیا کرو اگر اپنا کام چلانا ہے تو، کہ یہ ہماری تنظیم کا چندہ ہے. تو وہ بیچارہ رو رہا تھا کہ پہلے تو مہینے میں 3000 روپے دینے پڑتے تھے، اب 6000 روپے دینے پڑتے ہیں. تب یہ صورتحال ہے کہ غریب سے غریب آدمی وہ ظلم و ستم کا شکار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ عدل و انصاف کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہماری حکومتیں خراب ہیں، ہمارے لیڈر خراب ہیں، تو اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ خیال ممکن ہے کسی حد تک درست ہو، لیکن حقیقت کے قریب نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے یا حکمران ہوتا ہے وہ قوم کا عکاس ہوتا ہے. یعنی قوم میں مجموعی طور پہ جو باتیں پائی جاتی ہے تو اس لیڈر میں، اس حکمران میں وہی جھلک نظر آتی ہے، کیونکہ وہ قوم ہی میں سے ہوتا ہے اور قوم کے لوگ اس کو چن کر اوپر تک پہنچاتے ہیں. تو وہ اپنے ہی جیسے کسی آدمی کو چن لیتے ہیں اور اوپر پہنچا دیتے ہیں. تو لوگوں کا انفرادی معاملہ ہوتا ہے، وہ انفرادی طور پہ سب ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ، لیکن نظر اسی کا آ رہا ہوتا ہے کہ جناب وہ حکمران یا لیڈر ہے وہ یہ کر رہا ہے. تو آج لوگوں کے اندر یہ بات تو پائی جاتی ہے کہ ہمارے حکمران درست ہو جائیں، ہمارے لیڈر درست ہو جائیں، سب کچھ صحیح ہو جائے گا. لیکن میرے بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ اپنی ذات کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے. جب تک ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں کریں گے تب تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک دیوار ہے تو وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، چنائی میں اس کو ٹیڑھا چن دیا گیا ہے. تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کو پوری دیوار کو سائڈ سے تھوڑا دھکا دیں گے تاکہ یہ سیدھی ہو جائے، یا یہ کہ ایک ایک اینٹ کو اکھیڑ کے اس کو صحیح طریقے سے ترتیب سے لگائیں گے؟
ظاہر ہے کہ ایک ایک اینٹ کو صحیح طریقے سے لگانا پڑے گا، تو پھر وہ تمام اینٹیں جب سیدھی لگ جائیں گی تو دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ تو قوم کا پورا مزاج بگڑا ہوا ہے، پوری کی پوری قوم ظلم کی طرف جا چکی ہے، عدل و انصاف کو چھوڑ چکی ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ بھئی ہم کہاں مطلب کہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، ہم کون سی ناانصافی کر رہے ہیں؟ میرے بھائی تھوڑا سا اپنے گریبان میں ہم جھانکیں گے نا تو ہمیں خود کو اپنے سے بڑا ظالم کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آج ہمارا کوئی کام پڑتا ہے، مثال دے رہا ہوں میں، ہمارا کوئی کام پڑتا ہے تو اگر ہمارے تعلقات ہوئے تو فوری طور پہ ہم اپنے تعلقات کو یوز کرتے ہیں اور وہ کام فوری طور پہ کروا لیتے ہیں، اور جبکہ دیگر لوگ جن کے تعلقات نہیں ہوئے بیچارے عام طریقے سے اپنا کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ بجلی کا بل آپ کو جمع کروانا، سخت گرمی ہو رہی ہے، لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، لوگ لائن میں کھڑے ہیں، ان کے تعلقات نہیں ہیں، آپ کے اندر تعلقات ہیں، آپ سائڈ سے جاتے ہیں اور بل اس کو تھماتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور نکل کے آ جاتے ہیں۔ وہ اسی وقت آپ کو ٹھپے پہ لگا کہ چل میرا بھائی فارغ کر دیتا ہے۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ جس کے بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ ایک نظام کو کراس کر کے فوری طور پہ اپنا کام کرا لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے لائن میں لگنے کی، میرے تو جاننے والا موجود ہے اندر۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو لوگ بیچارے لائن میں کھڑے ہوئے اتنی دیر سے اور اپنے اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے ان پہ ظلم نہیں کیا؟ کیونکہ اب وہ اس کام کو چھوڑ کے آپ کے کام میں لگ گیا، وہ لوگ کھڑے ہوئے لائن میں۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے زندگی کے معاملات میں سے۔ اور جو لائن میں کھڑے ہیں وہ یہ نہیں کہ بہت عدل پسند لوگ ہیں، وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کی مجبوری، ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے اندر۔ اگر ان میں سے بھی کسی کا جاننے والا اندر بیٹھا ہو تو یہ بھی لائن سے نکلے گا اور اندر جا کے جمع کرا دے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، کیا ہم اپنے طور پر عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے؟ تو نظر آئے گا کہ ہم نہیں لے رہے ہیں۔ جتنے جتنے معاملات میں دیکھتے چلے جائیں آپ کو یہی نظر آئے گا۔ گھروں کے باہر لوگ چبوترے بنا لیتے ہیں، تھلے بنا لیتے ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ روڈ گزرنے کا یہ حقوق عامہ کا ہے، اس میں سب لوگوں کا رائٹ ہے، یہاں پر ہمیں یہ چیز نہیں بنانی چاہیے۔ لیکن جس کے پاس پیسے آئیں تو وہ فوراً بنوا لے گا، جس کے پاس نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، سستی کا شکار ہے، تو وہ بیچارہ نہیں بنوا پاتا۔ تو جو نہیں بنوا رہا اس لیے نہیں بنوا رہا کہ وہ عدل و انصاف کی وجہ سے کہ لوگوں کا راستہ رک جائے گا، اس لیے نہیں بنوانا چاہیے۔ وہ اس لیے نہیں بنوا رہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے بنوانے کا۔ جس کے پاس ہے وہ ظلم کر لیتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ ظلم نہیں کر پاتا۔ یہ چند ایک مثالیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، اب اس کے علاج کی طرف آئیے کہ اس کا علاج کیا، اس کی صورت کیا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے یہ نہیں کہ کرین لا کے اس کو تھوڑا دبا دیں گے، دھکا دے کے وہ سیدھی ہو جائے گی، یہ بالکل تجربے کے خلاف ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ دیوار اگر ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے تو پوری دیوار کو اکھیڑ کے ایک ایک اینٹ کو پھر ترتیب سے لگاتے ہیں تو پھر وہ دیوار پھر سیدھی ہوتی ہے۔ تو معاشرہ بھی ایک دیوار کی مانند ہے جس کی اینٹیں اس کے افراد ہیں۔ یہ افراد، یہ دیوار ٹیڑھی ہو گئی ہے، ظلم پہ مبنی ہو گئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے نہیں کہ دھکا ماریں گے یا لیڈر کو صحیح کر دیں گے تو سب صحیح ہو جائیں گے۔ اس میں سے ہر آدمی کو یعنی ہر اینٹ کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ ہر آدمی اپنی اپنی اصلاح کرتا چلا جائے تو یہ دیوار سیدھی ہو جائے گی معاشرے کی۔ جو ظلم و ستم ہم لوگوں میں آ چکا وہ ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، اور یہی علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم سب کے سب انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ قسط کہتے ہیں انصاف کو، کہ تم سب کے سب انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، یعنی انصاف پر جم جاؤ، انصاف کو اپنا لو، چاہے اپنا معاملہ ہو چاہے غیر کا معاملہ ہو، ہر جگہ بات انصاف کی کرنی ہے تمہیں۔ تو جب تم انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ گے تو
تو فرمایا کہ شہداء للہ، درا حال یہ کہ تم اللہ کے گواہ بن جاؤ گے. اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے جو منصف حقیقی ہے، عادل حقیقی ہے، جو عدل فرمانے والا ہے. عدل سے کیا مراد ہے؟ جو ہم کہتے ہیں عدل کرو عدل کرو، عدل سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا جائے، اور جس کا وہ مقام نہیں ہے اس کو وہاں پر پہنچا دینا، یہ ظلم ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کی اپنی چاہتوں کا، اپنی نفسانی خواہشات کا بڑا زور ہے. آپ یہ معاملہ اپنی ذات سے لے کر ہمارے بڑے بڑے لیڈروں تک، حکمرانوں تک کو دیکھ لیجئے کہ جتنے معاملات ہمارے طے ہوتے ہیں وہ عدل و انصاف کی بنیاد پہ نہیں ہوتے کہ یہ فلاں آدمی فلاں عہدے کا اہل ہے اس کو وہاں پہ بٹھا دیا جائے. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہوتا. بلکہ دیکھا جاتا ہے، اگر بڑی سطح پہ لیں، جماعتوں اور تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے لیں، تو ان میں سے جو زیادہ منظور نظر ہوتا ہے اس کو عہدے پہ فائز کر دیا جاتا ہے. اگر حکومت کی طرف سے کسی جماعت کو آفر کی جاتی ہے کہ فلاں فلاں کام کے لیے لوگ چاہیے، تو ان میں سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سب سے قابل ترین آدمی کون سا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ خوش آمدی آدمی کون سا ہے، جو ان کے دل کو خوش کرے، تو اس کو پھر آگے بڑھا دیا جاتا ہے. حالانکہ اس سے زیادہ قابل آدمی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو آگے نہیں بڑھایا جاتا کہ اس لیے وہ منظور نظر نہیں ہوتے. اور یہ معاملہ صرف سیاسی تنظیموں کا نہیں ہے، صرف حکومت کا نہیں ہے، بلکہ خود ہماری ذات کا بھی یہی معاملہ ہے. حالانکہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی اہل کے ہوتے ہوئے اس سے کم اہل آدمی کو کسی عہدے پہ مقرر کیا تو اس نے اللہ سے، فرشتوں سے، تمام انسانوں سے ظلم کیا، اور اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے. آج یہ معاملہ مذہبی معاملات میں بھی چل رہا ہے. مولوی صاحب کا اپنا بیٹا یا اپنا منظور نظر ہو تو اس کو آگے بڑھا دیں گے، لیکن اگر ایسے ہی کوئی دوسرا عالم ہو لیکن اس سے اپنا رشتہ دار نہیں ہے، منظور نظر نہیں ہے، تو اس کو روک دیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں جانا چاہیے. یہی پیری مریدی میں چل رہا ہے کہ اپنی اولاد جیسی بھی ہے اسی کو آگے بڑھائیں گے. اسی طرح ہمارا اپنا معاملہ ہے کہ آج اگر ہم میں سے کسی آدمی کو اختیار دے دیا جائے کہ بھائی تمہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تم 2 آدمیوں کو، 5 آدمیوں کو فلاں فلاں نوکری پہ مقرر کر دو، تو ہم میں سے ہر شخص کو سب سے زیادہ اہل آدمی اپنی اولاد، اپنا بھائی، اپنا رشتہ دار نظر آئے گا. یہ ہرگز بھی ہم دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرے محلے میں، میرے علاقے میں، میرے جاننے والوں میں اور بھی زیادہ قابل آدمی ہیں. کبھی بھی یہ سوچ ہمارے دل میں نہیں آتی ہے. حالانکہ اس سوچ کا نہ آنا اور اس پہ عمل نہ کرنا حدیث شریف کے مطابق اس پہ اللہ کے فرشتوں کی، تمام مخلوقات کی لعنت ہے. تو ہم خود ظلم کا شکار ہیں، ہم خود لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے سارا معاشرہ بگڑ گیا. اس کی اصلاح کی صورت یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنی ذات سے اپنا محاسبہ شروع کریں. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کونوا قوامین للہ بالقسط، تم سب کے سب انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ. شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر، اللہ کے گواہ بنتے ہوئے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، اپنے معاملات کو درست نہیں کریں گے، تب تک ہمیں یہ معاملہ، یہ معاشرہ درست نہیں ہوگا. اس کی بہت، ہم لوگ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم میں کوئی ایک پایا جاتا ہے. میرے بھائیو تھوڑی سی غور و فکر کی بات ہے، تھوڑی سی توجہ کی بات ہے. ہمیں اپنا ظلم نظر آ جائے گا کہ ہم خود ظالم ہو چکے ہیں. بس ہم مسجد سے آپ باہر نکلتے ہیں، ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو بعض اوقات پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، آپ کی جوتی دور پڑی ہوئی ہے، درمیان میں بہت سارے لوگوں کی جوتیاں ہیں. تو آپ اپنے پاؤں کو مٹی سے بچانے کے لیے لوگوں کی جوتیوں پہ پاؤں رکھتے ہوئے اپنی جوتی تک پہنچ جاتے ہیں تاکہ میرے پاؤں میں مٹی نہ لگے، اور جا کے اپنی جوتی پہن لیتے ہیں. لیکن اگر کسی اور آدمی کو آپ یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھیں، آپ کی جوتی درمیان میں پڑی ہو، تو آپ کو غصہ چڑھے گا، ارے یار بیوقوف آدمی ہے یہ،
یہ دیکھ نہیں رہا میری جوتی پڑی ہے، ساری پالش خراب کر دی اس نے میری جوتی کی. لیکن جب خود کر رہے تھے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے کتنے لوگوں کی جوتیوں پہ پاؤں رکھا. کیوں ہے یا نہیں ہے یہ بات؟ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. وہ بات جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہم وہی بات دوسروں کے خلاف کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ قائم ہونا، اس کا گواہ بنتے ہوئے اس کا حکم یہی ہے کہ پہلے اپنی ذات سے سارے کے سارے معاملات شروع کرو. اور اس کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے، صحابہ کرام کی موجود ہے، اولیاء کرام کی موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چوری ہوئی تو اس عورت کا نام فاطمہ تھا جس نے چوری کی تھی. وہ ایک امیر قبیلے کی عورت تھی. تو اب چوری ثابت ہو گئی، اس کے ہاتھ کٹنے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کی جائے تاکہ اس کے ہاتھ کٹنے سے بچ جائے. بڑی عزت دار عورت ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، سب کی ناک کٹ جائے گی، ذلیل ہو جائیں گے. وہ سوچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ سے کہا یا حضرت زید سے کہا، حضرت زید سے کہا کہ تم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرو. یہ منہ بولے بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضرت زید نے جا کے جب سفارش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ غضب میں آ گئے. فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں اسی لیے ہلاک کر دی گئی کہ جب ان میں کوئی دولت مند آدمی، صاحب حیثیت آدمی کوئی غلط کام کرتا تھا تو لوگ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور غریب آدمی کو جو ہے پکڑ لیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو کانت فاطمہ بنت محمد، اگر اس مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی جو چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. آج ہمارے حکومتی نظام کو دیکھیں، ہمارے لیڈروں کے معاملات کو دیکھیں، خود اپنی ذات کو دیکھیے، کیونکہ جو کچھ اوپر ہو رہا ہے وہ ہمارا ہی عکس ہے. ہم ظالم ہو چکے ہیں تو اوپر بھی ظالم پہنچے ہوئے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. دیکھیں ریمنڈ ڈیوس نے مارا تھا، 2-3 قتل کیے تھے ریمنڈ ڈیوس نے، امریکن نے. کورٹ نے بھی چھوڑ دیا، لوگوں نے بھی چھوڑ دیا، حکومت نے بھی چھوڑ دیا، پہنچا دیا اس کو. آپ اندازہ کیجئے بڑے بڑے چور بیٹھے ہیں ہمارے حکمرانوں میں، سیاستدانوں میں، جن کے ریکارڈ باقاعدہ موجود ہیں، مگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے؟ کورٹ کے اندر چیف جسٹس بیٹھا ہوا، ڈیٹس پہ ڈیٹس لگ رہی ہے، معاملات آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ سیاستدان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مگر ان کے فیصلے نہیں ہوتے. اور غریب آدمی شریف آدمی ہو تو جیسا کہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے حامد سعید کاظمی صاحب، ان کو کتنے عرصے جیل میں بند رکھا ان لوگوں نے، ظالموں نے. ایک چھوٹے سے معاملے میں جو کہ صحیح طور پہ ثبوت بھی نہیں ہوا تھا اس کا، حج والے معاملے میں، خود جیلانی کا بیٹا پورا کا پورا سارے کے سارے معاملے میں شریک تھا. سب لوگوں نے چیٹنگیں کی تھی حکومتی حکمران نے اس حج والے معاملے میں، لیکن چونکہ یہ شریف آدمی تھا، اس کا کوئی سیاسی جتھا نہیں تھا، اتنا بڑا کوئی تنظیم نہیں تھی، اس کو جیل میں رکھا گیا، اس کا ٹرائل کیا گیا. اور جو اصل ظالم تھے ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا، ان کا تو کورٹ میں نام تک نہیں آیا. تو یہ ہمارا نظام ہے اور یہ خود ہم ہیں، خود ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بات عام پھیلی ہوئی ہے. آج ہم میں سے کسی کو آفس سے چھٹی کرنی ہے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. گلی گلی میں بیٹھے ہیں ڈاکٹر، چلے جاؤ جان پہچان کی بدولت پہ، یا 150 روپے لے کر آپ کو سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیں گے کہ ہاں بھائی اس قابل نہیں ہے ڈیوٹی کر سکے، اس کو چھٹی دے دو. اندھوں کو ہمارے یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے. یہ تو ٹیلی ویژن میں بھی نیوز آئی ہیں کہ اندھے کو ڈرائیونگ لائسنس مل گیا. دیکھو کتنا عجیب نظام ہے، کتنا ظلم کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا تم گواہی دینے کے لیے انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ہمارے یہاں پر انصاف کا معیار کیا کہ اندھوں کو لائسنس مل رہا ہے. کتنے غیر ملکی ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں، بلیک واٹر کے لوگ آئے ہوئے تھے، دیگر لوگ آئے ہوئے تھے، ان سب کو پاکستانی شناختی کارڈ ملا ہوا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو میرے بھائی ظلم ہم لوگوں میں رائج ہو چکا ہے.
اور اللہ فرماتا تم انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور وہ انصاف کے ساتھ قائم ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کس طرح انصاف کے ساتھ قائم ہوا جاتا ہے۔ خود انفرادی معاملہ ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کے ضمیر کی جنگ جاری رہتی ہے ہر وقت، لیکن اکثر ہم لوگوں کے ضمیر مردے ہو چکے ہیں کہ ضمیر کی آواز آتی ہے اس نے اس کو سننا چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں نے ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، مگر ہم لوگ اس کو نہیں مانتے، اپنی خواہش کا اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والے تم قائم ہو جائے انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بنتے ہوئے، ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ معاملہ تمہاری اپنی ذات کا کیوں نہ ہو۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ اپنی ذات کا معاملہ تب بھی تم انصاف سے کام لو۔ اور بڑی اس کی مثالیں، ایک مثال سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے کہ میدان جنگ ہے، کافر سامنے مقابلے میں ہے، بہت زبردست مقابلہ جاری ہے، آپ نے لڑتے لڑتے کافر کو زمین پہ گرا دیا، اب اس کے سینے پہ بیٹھے ہیں کہ اپنی تلوار اس کے سینے میں گھسا دیں، تو کافر نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کو چھوڑ کے سائڈ میں کھڑے ہو گئے۔ کافر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ علی یہ کیا معاملہ، میں نے تو تمہارے منہ پہ اس لیے تھوکا تھا تاکہ تم تلوار جلدی سے مجھے مارو، تاکہ میں جلدی مر جاؤں اور مجھے تکلیف کم سے کم ہو، مگر تم تو مجھے چھوڑ کے سائڈ میں کھڑے ہو گئے ہو۔ اب یہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ شخص پہلے تو میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرے نفس کو غصہ آ گیا، یعنی وہی کہ تیزی سے مار دوں، تو میں اس لیے چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ میں تیرے اپنے نفس کے لیے تجھے مارنا نہیں چاہتا، میں تو تجھے اللہ کے لیے مارنا چاہتا تھا۔ تو اب وہ انصاف کے ساتھ قائم ہوئے۔ وہ کافر جو کوئی اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک مسلمان جب اس کے سامنے انصاف کے ساتھ قائم ہوا تو وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے بات ہے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، اور یہ جنگ ہر انسان میں ہر وقت جاری ہے۔ ہم ذرا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو فرماتا ہے کہ اگرچہ کہ تمہارے اپنی جانوں کا معاملہ ہو جائے تب بھی انصاف سے کام لو، او بالوالدین، یا آپ کے ماں باپ کا معاملہ ہو، یعنی جو سب سے پیاری چیز اپنی جان ہوتی ہے تو اس میں بھی انصاف سے کام لو۔ پھر اپنی جان کے بعد جو دوسری چیز پیاری ہوتی ہے وہ ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، تو اگر ماں باپ کے خلاف بھی کوئی گواہی آتی ہے، حق بات کہنے کی آتی ہے، تو اس میں بھی اب گواہی کو بدلو مت، اس میں بھی سچ بات کہو اگرچہ کہ تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتی ہو۔ پھر اس کے بعد جو درجہ آتا ہے رشتہ دار، عزیز، اولاد، دیگر رشتہ داروں کا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ والاقربین، اگرچہ کہ تمہارے رشتہ داروں کا معاملہ ہو تب بھی تم اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو، انصاف کی بات کرو جب بھی کرو، چاہے اپنی جان کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، انصاف سے کام لو۔ تو یہ اللہ نے ہر قسم کی رشتہ داری کے بارے میں بتا دیا۔ اور آپ اندازہ کیجئے ہم لوگوں نے تو پتہ نہیں دین کو کیا سمجھا ہوا ہے، لیکن یہ انصاف کا معاملہ اگر کافر کے ساتھ بھی ہے، کافر بھی آپ کے مقابلے میں ہے، تو آپ کو حکم ہے کہ آپ انصاف سے کام لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک یہودی مسلمان کا جھگڑا ہوا، اور یہودی اور مسلمان جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حق یہودی کی طرف ہے، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ تو آج ہمارے جیسا کوئی بے ایمان ہوتا تو کوئی نہ کوئی تعویل نکالتا، کہہ رہے نہیں مسلمان کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے، یہ اپنا آدمی ہے، یہ اپنی جماعت کا آدمی، اپنے گروہ کا آدمی، اپنی سیاسی تنظیم کا آدمی ہے، اس کو ذلیل نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے حق میں فیصلہ کرو۔ آپ ایمان سے بتائیں آج یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آج ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، چاہے دینی جماعت ہو چاہے سیاسی جماعت ہو، سب میں یہی کام ہو رہا ہے، تو اس لیے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مثالیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ، ایک یہودی سے آپ کا معاملہ تھا، اور جب کورٹ کے اندر قاضی شریع کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھے اور وہ مجرم کھڑا ہوا تھا، تو قاضی شریع نے کہا کہ امیر المومنین آپ بھی ملزم کے کٹہرے میں ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔
اور حضرت علی کا دعویٰ تھا. حضرت علی سے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں, آپ کا دعویٰ ہے. تو آپ نے گواہ پیش کیے, امام حسن کو پیش کیا, تو انہوں نے رد کر دیا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے. حالانکہ بیٹا کون تھا؟ وہ جنتی جوانوں کا سردار ہے. وہ بیٹا وہ تھا جو رسول اللہ کے دوش پہ سوار ہوا کرتا تھا. تو آج تو ہم کہتے ہیں پیر کا پوتا ہے, ارے اس کو چھوڑو یائی, اس کی بات کو مت انکار کرو, اس کو مت چھیڑو, یہ تو فلاں سیاستدان کا پتر ہے, اس کا باپ تو فلاں عہدیدار ہے, خیال کرو, اس کا خیال کرو. اب اسلام کیا درس دے رہا ہے, اب یہ دیکھیں کہ امیر المومنین کا بیٹا بھی ہے, وہ رسول اللہ کا نواسا بھی ہے, وہ جنتی جوانوں کا سردار بھی ہے, لیکن قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی تو نہیں مانی جائے گی. اور فیصلہ حضرت علی کے خلاف ہوا تو وہ یہودی بڑا حیران ہوا کہ لگا یہ ہوتا ہے اسلام کا انصاف. کہا کہ میں ناحق تھا لیکن میرے خلاف جرم ثابت نہیں ہو سکا, تو فیصلہ میرے حق میں ہوا. سن لو, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ. تو یہ گواہی چاہیے, ایسے انصاف پہ قائم ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اور قرآن کے اندر سورہ نساء میں 5-6 آیاتیں پوری کی پوری. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری نے حضرت صحابی قتادہ بن نعمان ان کی زرہ چوری کر لی. غربت کا زمانہ تھا, لوگ کر لیتے ہیں ایسے میں. زرہ چوری کر لی اور اس نے چوری کر وہ زرہ آٹے کی بوری میں رکھی اور راتوں رات یہودی کے گھر پہ جا کے امانت میں رکھوا دی. اب صبح پتہ چلا زرہ چوری ہو گئی ہے, تفتیش کی گئی, ڈاؤٹ ہوا کہ بھائی فلاں آدمی نے چوری کی ہے. اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو چوری نہیں کی. تو اب وہ آٹے کی بوری میں سوراخ تھا جس سے آٹا گرتا گیا, تو لوگوں نے آئیڈیا لگایا کہ یہ یہودی کے گھر تک پہنچا ہے. یہودی کے گھر پہ پہنچے, جا کے اس کی تلاشی لی تو آٹے کی بوری میں زرہ مل گئی. اب زرہ مل گئی تو یہودی نے کہا بھائی میں نے چوری نہیں کی, مجھے تو فلاں آدمی رکھوا کے گیا, اس نے اس مسلمان کا نام لے دیا. اب وہ مسلمان کہتا ہے نہیں میں نے تو چوری نہیں کی ہے, یہودی نے چوری کی ہے. اب اس کے قبیلے والے بھی اس کے تعصب میں آ گئے, قبیلے والے بھی تعصب میں آ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی اب تو مل جل کے جو ہے پروگرام بنا لو کہ یہ یہودی کے خلاف گواہی دیتے ہیں ہم لوگ مل کے, ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی. تو اللہ نے ان کی ساری باتیں قرآن میں بیان فرمائی. اِذْ یُبَیِّتُونَ کہ رات میں بیٹھ کے جو منصوبے بازی کر رہے تھے وہ اللہ کو سب پتا کیا منصوبے بازی کر رہے تھے. تو اس وقت پھر اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل فرمائی اور مسلمانوں کو اللہ نے بڑا عقاب فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کا مسئلہ آ گیا تو تم لوگ جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور یہودی کے خلاف الزام لگا رہے ہو. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا اور اس مسلمان کو سزا دی. تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ غیر مسلم اسلام کا دشمن ہے, لیکن جب انصاف کی بات آئی ہے تو پورا پورا انصاف کیا. تو میرا بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا, جس کے خلاف تمہاری گواہی جاری ہے خواہ وہ امیر آدمی ہو خواہ غریب آدمی ہو, اگر گواہی سچی ہے تو دو, چاہے اس کے خلاف جائے. امیر کے خلاف تو بہرحال دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے لوگ, لیکن غریب کے بارے میں دل میں رحم پیدا ہوتا ہے, بیچارہ غریب آدمی ہے, یہ 2 روپے کماتا روزانہ, ارے بیوی بچے اس کے بیوہ ہو جائیں گے بیچارے, یہ پھنس جائے گا, یہ ارے بڑی تکلیف میں آ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں اس کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے, مشکل میں آ جائے نہ آ جائے, جب تم سچ بات کہنے کی باری آئی ہے تم سچ بولو, چاہے امیر کے خلاف جاتی ہے چاہے غریب کے خلاف جاتی ہے. اللہ فاللہ اولاہما, فاللہ اولا بہما, اللہ تعالیٰ زیادہ ان کا حقدار ہے, اللہ ان کا ولی ہے, تم اپنا کام کرو چاہے اس کے خلاف جائے نہ جائے. تو فرمایا کہ فلا تبتغوا الہوا, تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. تو یہ ان تعدلوا کہ تم حق سے پھر جاؤ. تو یہ بات ہے کہ آج اگر ہم اپنے نفسوں میں انصاف قائم کریں اور اپنے آپ کو انصاف کی طرف لے کر آئیں تو میرے بھائیوں تو یہ معاشرے کی اینٹیں درست ہونا شروع ہوگی. جب اینٹیں درست ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر دیوار بھی سیدھی ہو جائے گی. اور اگر یہی کہتے رہے کہ جناب لیڈر خراب ہے, فلانا خراب ہے, ڈمکا خراب ہے, تو پھر کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی.
اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے کریں. اپنی اولادوں کے درمیان میں جو معاملات ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جو بیٹا کما کے لے کے آتا تو اس کی ساری غلط باتیں منظور ہیں، جو بیچارہ بھی پڑھ رہا ہے کماتا نہیں ہے تو بات بات میں ڈانٹا جاتا ہے، سارے کام اس سے کرائے جاتے ہیں، اس پہ سارے قوانین نافذ ہیں. کماؤ پتر رات کو دیر سے بھی آئے تو کوئی بات نہیں، کمانے والا، ماں بھی اسی کی حمایت لے رہی ہے، ابا جی بھی اسی کے ساتھ ہیں. تو ظلم ہم لوگوں میں رچ بس چکا ہے. اللہ تعالیٰ میں ظلم سے بچائے اور انصاف کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.